زندگی میں ایسے بہت سے واقعات تھے جن کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، لیکن مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہ تھا کہ میری زندگی میں ایسا واقعہ بھی رونما ہو جائے گا جو میری روح تک کو لرزا دے گا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میری عمر 20 سال کی تھی، میں ایک اچھی فیملی میں پیدا ہوئی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر نہ صحیح مگر بہت زیادہ غریب نہ تھے۔ میرے والد ہمارے اخراجات اٹھا رہے تھے، میں اپنی ماں اور بابا کے ساتھ رہتی۔ مگر ایک دن کیا ہوا کہ اس خبر نے مجھے جیسے ہلا کے رکھ دیا۔ میرے والد کی موت کی خبر مجھ پہ قیامت برپا کر گئی تھی۔ وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کی موت نے تو جیسے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا تھا۔ رشتہ داروں میں سے کوئی ہماری مدد کو آگے نہ آیا۔ 1-2 ماہ تو سب نے مدد کی، مگر آہستہ آہستہ سب پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تب ماں نے کام کرنے کا سوچا۔ وہ میری پڑھائی چھڑوانا نہ چاہتی تھی، اسی لیے وہ کام کرنے لگی۔ مجھے بے حد دکھ ہوتا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہے جو مجھے ایک اچھا خاصا سبق دے جائے گا، ایک ایسا واقعہ جو مجھے زندگی کا دوسرا رخ بھی دکھا دے گا۔ میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب وہ کام نہیں کر پا رہی تھی اور گھر چلانا مشکل تھا۔ تب میں نے اپنی پڑھائی پرائیویٹ کرنے کا ارادہ کیا اور خود ماں کی جگہ اس گھر میں کام کرنے چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں سے یہ سب برداشت نہ ہوگا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس فی الحال کوئی راستہ نہ تھا۔ جاب مل نہیں رہی تھی کیونکہ میری تعلیم ادھوری تھی اور سب کو تجربے کار لوگ چاہیے تھے۔ یہ بھی ہمارے ہی معاشرے کا ایک بھیانک سچ ہے۔ خیر، میں مالکن کے گھر کام پہ چلے گئے۔ دن گزرتے گئے۔ مالکن بہت اچھی تھی اور بہت ہی نرم مزاج کی مالک تھی۔ وہ مجھے شام 5 بجے ہی چھٹی دے دیتی۔ اس کے بعد وہ گھر میں اکیلی ہوتی۔ ان کے قریب ہی دوسرا گھر تھا جو کافی عرصے سے بند تھا۔ ایسا میری ماں نے بھی بتایا تھا اور اب میں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ خیر، میں اپنے کام کو دل لگی سے کرتی۔ ایک دن صبح میں مالکن کے گھر داخل ہوئی تو میری نظر اچانک اس گھر کی دیوار پہ پڑی جو مالکن کے گھر کے سامنے تھی۔ میں حیرانی سے وہیں رک گئی۔ وہاں رکھا ایک پیالہ میری نظر میں آیا جو دیوار پہ رکھا تھا۔ میں نے آگے جا کر وہ دیکھا اور اسے اٹھا لیا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں نے پہلے اسے کہیں دیکھا ہے اور ایسا ہی تھا، اور میں نے اسے مالکن کے گھر میں دیکھا تھا، مگر یہ یہاں کیسے آیا اور کیوں؟ میں وہ پیالہ پکڑ کر مالکن کے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ باہر صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور انہیں پیالہ دکھاتے ہوئے پوچھا کہ بھلا یہ ادھر کا پیالہ اس سامنے والی دیوار پہ کیا کر رہا ہے؟ میری بات سننے کی دیر تھی کہ مالکن نے گھبرا کر میرے ہاتھ سے وہ پیالہ پکڑا۔ ان کی ہڑبڑاہٹ پر میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے اس پیالے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بولی کہ یہ پیالہ ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ میں پریشان ہوئی اور پیالہ ادھر ہی رکھ کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی اور برتنوں والی جگہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ پیالہ تو وہاں موجود نہ تھا۔ تو کیا وہ باہر جو پیالہ تھا وہی مالکن کے گھر کا تھا؟ اگر ایسی بات تھی تو مالکن نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ پیالہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ اب تمام سوالوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ خیر، میں اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ میں نے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھا اور باقی کے کام کرنے لگی۔ پھر میں نے مالکن سے اجازت چاہی کہ اب میرے جانے کے وقت تھا۔ انہوں نے اجازت دی۔ میں جانے ہی والی تھی کہ ان کی پکار پہ رکی اور وہ اندر رک گئی۔ وہ اندر گئیں اور ایک پلاسٹک کا باکس اٹھا کے باہر لے آئی۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ اس باکس میں نہ جانے کیا ہے، مگر میرے خیالوں کو ان کی آواز نے توڑا اور ان کی بات سن کر تو میں مزید حیرت میں پڑ گئی جب وہ بولیں کہ یہ باکس میرے سامنے والے گھر کے دروازے پہ رکھ کے چلی جاؤ۔ میں تعجب سے انہیں دیکھنے لگی کہ مالکن کیا بول رہی ہیں، بھلا وہاں باکس کیوں رکھا جائے؟ وہ پرانا گھر تھا اور کئی سالوں سے بند تھا۔ عجیب حالت تھی اس کی۔ کہتے تھے کہ اندر سے وہ گھر کسی کباڑ خانے جیسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ باہر والا دروازہ بھی ایسا ہی تھا، مٹی سے بھرا ہوا، اور کئی لوگوں کو کہنا تھا کہ وہاں پر کچھ ہے، کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے اس گھر سے مجھے بھی کچھ خوف آتا تھا۔ ایسے میں اس باکس کو وہاں رکھنا مجھے حیران ہی کر گیا تھا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آخر اس باکس میں ایسا کیا ہے، مگر میں تب حیران رہ گئی جب انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ یہ پہلی بار تھا۔ جب سے میں یہ کام کر رہی تھی تو ان کی بات نے مجھے بھی الجھن میں ڈال دیا کہ اگر میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میری ماں مر جائے گی۔ میں ہکا بکا چہرہ لیے ان کی جانب دیکھتی رہی۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ان کی ایسی بات سن کر میرے دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا اور میں نے وہ باکس پکڑا۔ مالکن کے گھر سے نکلی اور باکس جا کر سامنے گھر کے دروازے پر رکھا اور خود وہاں سے اپنے گھر کی راہ لی۔ میری ہمت تک نہ ہوئی کہ میں مڑ کر مالکن کا گھر یا سامنے والا گھر دیکھ لوں۔ مالکن کی بات ایسے میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ گھر پہنچی تو بھی سوچے ذہن پہ سوار تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، اسی لیے میں نے کھانا وغیرہ بنایا اور پھر انہیں دوائی دے کے سونے کے لیے لٹا دیا۔ مگر میرا دل اس باکس پہ اٹکا تھا جو سفید رنگ کا تھا۔ اس میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ میں جان ہی لیتی کہ اس میں کیا موجود ہے۔ رات کے 7:30 کا وقت تھا
مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ دل کیا کہ میں وہاں جا کے دیکھوں اس باکس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے ماں کی جانب دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ دل کی مانتے ہوئے میں گھر سے نکل آئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں کیا کرتی۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا۔ مالکن کا گھر ہمارے گھر سے 4 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ میں مالکن کے گھر کی جانب چلنے لگی تھی۔ یوں اکیلے گھر سے نکلنا مجھے پسند تو نہ تھا مگر کیا کرتی۔ آخر میں مالکن کی گلی پہنچ گئی اور پھر مالکن کے گھر میں نے سامنے باکس کی جانب دیکھنا چاہا کہ آخر پتہ چلے کہ وہ باکس وہاں موجود ہے کہ نہیں۔ جو ہی میں نے سامنے گھر کی جانب دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے کہ وہ باکس وہیں موجود تھا۔ میں جلدی سے وہاں پہنچی اور اس باکس کی جانب دیکھا۔ اب مجھے یہ کشمکش تھی کہ میں اس باکس کو کھولوں یا نہ، مگر اپنی الجھن کے چلتے میں نے اس باکس کو کھول دینا ہی مناسب سمجھا۔ جو ہی میں نے باکس کھولا تو میں دنگ رہ گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس میں تو کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اگر ایسا تھا تو باکس کو یہاں پہ کیوں رکھا گیا تھا؟ اگر وہ خالی ہی تھا تو مالکن نے مجھے کیوں کہا کہ وہاں رکھ دوں؟ مجھے اب ڈر محسوس ہوا، کہیں کچھ اور ہی تو معاملہ نہ تھا جس کی وجہ سے مالکن ایسا کر رہی تھی۔ میں باکس کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر جاتے ہی میں سونے کے لیے لیٹ گئی مگر میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ خیر میں صبح اٹھی اور ماں کو ناشتہ بنا کر دیا اور خود مالکن کے گھر کام پہ چلی گئی۔ جو ہی میں اس گلی میں داخل ہوئی میری آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی جب مالکن کو میں نے اس ویران پڑے گھر کے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ بت بنے وہاں کھڑی تھی۔ میں نے انہیں کافی زیادہ بلایا مگر وہ خاموش رہے۔ میں حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں ہلایا تو انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی، مگر ان کی بات نے تو میری روح فنا کر دی۔ جب انہوں نے میری جانب عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ وہ تو گھر پر ہی موجود ہے، وہ کب کہیں گئی؟ میں کنگ ہوتے ہوئے چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ ابھی تو وہ میرے سامنے سے اپنے گھر میں داخل ہوئی ہیں اور انہیں وہاں میں نے بلایا بھی تھا، مگر اب ان کی بات نے میرا ذہن کسی اور جانب بھی مبذول کر دیا تھا۔ وہ مجھے کام کا بولتی خود اپنے کمرے میں چلے گئی۔ خیر میں نے سارا دن کام کیا اور پھر جب شام کو میں نے گھر جانے لگی تو اس بار بھی انہوں نے مجھے چونکا دیا، مگر اس بار ان کی الگ بات سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے کچن سے دودھ نکالا اور مجھے دیا کہ میں سامنے گھر کی دیوار پہ رکھ دوں۔ میں نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا مگر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران و پریشان ہوتی مالکن کے گھر سے نکل کر سامنے گھر کی دیوار پہ دودھ رکھائی۔ جو ہی میں نے دودھ رکھا اور پیچھے پلٹی مگر کچھ سوچتے ہوئے میں نے دودھ کے کٹورے کی جانب دیکھا جو ابھی دیوار پہ رکھا تھا، مگر یہ دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی کہ کٹورا وہاں سے کھسک گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ دوسری جانب گر گیا ہو۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر مالکن کو یہ معلوم ہو گیا کہ دودھ مجھ سے گر گیا ہے تو وہ نہ جانے مجھے کیا کہیں۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر چلی گئی۔ گھر میں بھی انہی سوچوں نے میرا دماغ جکڑا ہوا تھا۔ صبح جب میں مالکن کے گھر کام کرنے گئی تب بھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں انہیں سب پتہ نہ چل گیا ہو، مگر یہ دیکھ کے میں حیران ہوئی کہ وہ کٹورا جو اس جانب گر گیا تھا وہ کچن میں پڑا تھا۔ کیا مالکن اس ویران گھر سے اسے لے آئی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟ مجھے اپنی مالکن پہ شک ہونے لگا۔ ان کی یہ کئی دن سے چلتی حرکتوں کی وجہ سے میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ خیر شام کو میں گھر جانے لگی تو مالکن نے پھر مجھ سے وہی بات کی کہ میں یہ دودھ اس دیوار پہ رکھ کے چلی جاؤں، مگر اس بار انہوں نے ساتھ مجھے ایک اور بات کہی تھی جس نے مجھے پھر حیرت سے دوچار کیا کہ دودھ رکھنے کے بعد میں واپس پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں بلکہ اپنے گھر چلی جاؤں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور دھیان رکھو کہ میں دیکھ لوں کہ گلی میں کوئی موجود نہ ہو۔ ان کی ایسی عجیب و غریب بات پہ میں حیرت میں پڑ گئی تھی مگر میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جس انداز میں وہ مجھے یہ سب کہتی تھیں اس سے تو مجھے ڈر ہی محسوس ہونے لگا تھا۔ میں باہر گئی اور دودھ کا کٹورا وہاں رکھ کے اپنے گھر کی راہ لی، مگر اس بار میں نے پیچھے مڑ کر نہ گلی دیکھی اور نہ گلی میں موجود کوئی شخص دیکھا۔ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا، اس وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہ آیا تھا۔ میں گھر تو چلی گئی مگر مالکن کی باتیں میرے ذہن پہ اثر انداز تھیں۔ خیر صبح جب میں مالکن کے گھر کام کرنے گئی اور میری نظر سامنے گھر کی دیوار کی جانب پڑی تو میں گھبرا اٹھی تھی۔ وہاں کٹورا موجود تھا۔ میں نے جو ہی کٹورا سنبھال کر اٹھایا کہ دودھ کہیں گر نہ جائے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ کٹورا تو بالکل خالی تھا، اس میں تو کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ کٹورا زمین پہ گر گیا۔ میں نے مشکل سے اسے اٹھایا اور مالکن کے گھر چلی گئی۔ میں نے مالکن سے سوال پوچھے کہ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی ہے اور کیوں دودھ کا کٹورا وہاں رکھواتی ہے، اور وہ باکس اس دن خالی تھا تو وہ آپ نے اسے وہاں کیوں رکھوایا؟ مالکن میری جانب دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ میرے سوالوں پر ان کے چہرے پہ آئی گھبراہٹ میں نے صاف محسوس کی تھی، مگر ان کے جواب نے میری زندگی کے واقعے کو ایک اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ وہ بولی کہ وہ دودھ تو وہ اس لیے رکھتی ہیں کہ بھوکا جانور اسے پی سکتا ہے،
جیسے کوئی بلی اسے پی لے گی۔ ان کی بات پہ یقین کیا جا سکتا تھا، نہ کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ میں ان کی اس رحم دلی کو دیکھ کر ان سے کافی متاثر ہو چکی تھی۔ کام کرتے وقت میرے ذہن میں اچانک خیال ابھر آیا تھا کہ دودھ کا کٹورا تو وہ اپنے گھر کی دیوار کے پاس بھی تو رکھ سکتی ہیں، وہاں بھی تو بلی آ کر پی سکتی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق پھر اس دیوار پہ ہی کیوں؟ اب میرا دماغ مزید الجھن چکا تھا۔ خیر میں اپنے کاموں میں مصروف رہی اور شام کے وقت مالکن کے کہنے پر ہی میں نے وہ دودھ کا کٹورا وہاں رکھ دیا۔ جیسے ہی میں پلٹنے لگی، اچانک میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا، اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی عورت کی آواز میں نے سنی ہو۔ میں نے پلٹ کر اس گھر کے دروازے کی جانب دیکھا اور تھوڑا نزدیک ہوئی کہ اچانک میری چیخ نکلتے نکلتے رکی تھی کہ میرے کندھے پر مالکن نے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ ان کے اچانک ایسا کرنے پہ میں ڈر گئی، مگر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کسی عورت کی آواز سنی ہے۔ یہاں پہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی عجیب چیز تو نہیں۔ مجھے ایسی چیزوں سے ڈر محسوس ہوتا تھا۔ میری بات سن کر مالکن کے چہرے پہ ڈر کے ساتھ گھبراہٹ چھا گئی تھی۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل پریشان نہ ہوں، بلکہ مالکن ہی آواز دے رہی تھی۔ میں نے سنی نہیں تو وہ یہاں پہ آ گئی۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ جب مالکن نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر اچانک لے گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آخر اس طرح کھینچ کر مجھے کیوں یہاں لے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا اور ہمیں وہاں دودھ بالکل اکیلے میں رکھنا ہے۔ ان کی بات پر میں نے شک کی نظر سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے گھر جانے کو کہا اور میں خاموشی سے گھر کی جانب چلے گئی۔ راستے میں بھی اس آواز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخر میں نے سر جھٹکا، بھلا جب مالکن کہہ رہی تھی کہ وہ آواز انہوں نے دی تھی، پھر میں اتنا کیوں سوچ رہی تھی؟ میں نے سر جھٹکا اور گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں کو سب بتاؤں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مشکل میں پڑ جاؤں، مگر ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس ساتھ سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گی۔ آخر معلوم کروں گی کیوں وہ دودھ وہاں رکھتی ہیں اور صبح کٹورا کیسے خالی ہوتا ہے۔ کئی سوال تھے جس کے جواب مجھے چاہیے تھے۔ میں اگلی صبح بھی مالکن کے گھر گئی اور کام میں لگ گئی، مگر میں اس انتظار میں تھی کہ کب شام ہو اور میں گھر جاتے وقت اس دودھ کو وہاں پہ رکھوں، مجھے پتا چلے کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ مگر شام کے وقت میں حیران رہ گئی جب مالکن نے مجھے گھر جانے کو کہا۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے دودھ کا کٹورا دیں گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے کوئی کٹورا نہ دیا اور پھر میں مایوسی سے چلی گئی۔ یہ موقع میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مگر اسے کئی موقع شاید مجھے مل ہی جاتے۔ اگلے دن بھی یہی منصوبہ بنا کے آئی کہ آج تو ضرور پتہ کروا کے رہوں گی، اور شاید قسمت میرے ساتھ تھی۔ مالکن بازار چلی گئی اور کہا کہ رات کو جاتے وقت ضرور وہ دودھ کا کٹورا رکھاؤں، وہ ذرا دیر سے گھر لوٹیں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بازار چلی گئی۔ آخر رات ہوئی، میرے جانے کا وقت ہوا۔ میں مالکن کے گھر کو تالا لگاتی، چابی مطلوبہ جگہ پہ رکھتی، دودھ کا کٹورا لے کر سامنے اس گھر کی دیوار پر رکھ کر جیسے ہی جانے لگی، اندر سے آتی آواز پر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں سے تو خود میری مالکن کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مالکن تو بازار گئی تھی۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا اندھیرا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کیا کہ اگر کوئی اندر ہوگا تو دروازہ کھل جائے گا۔ میں نے جو ہی زور سے دروازہ بجایا میری چیخ نکل گئی، نہ جانے اندر سے کسی نے میرا بازو کھینچا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو روشنی کرتے میری مالکن نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ان کی جانب نہ سمجھ نظروں سے دیکھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس گھر کے کمرے کی جانب لائٹ جلا کر دکھایا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کمرہ ایسا تھا جیسے وہاں کوئی رہ رہا ہو، اور ایسا ہی تھا۔ مالکن مجھے اس کمرے میں لے گئی اور لائٹ جلائی تو وہاں ایک نوجوان، ایک لڑکی اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ مجھے نظر آئی۔ مالکن نے میری جانب دیکھا اور کہا یہ دونوں میاں بیوی اور یہ ان کا چھوٹا سا بیٹا جو ابھی 3 سال کا ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی تو ان دونوں نے اپنے رشتے کو نکاح کی صورت دی، مگر لڑکی کے والد کو یہ سب منظور نہ تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرے۔ تبھی وہ ان کی شادی سے ہرگز خوش نہ تھے۔ جیسے تیسے ان کی شادی تو ہو گئی، مگر لڑکا ابھی فیملی سے دور تھا اور لڑکی سے کم حیثیت والا تھا، تبھی اس کے والد کو منظور نہ تھا۔ وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ان دونوں کو مار دینا چاہتے تھے، اور جب یہ لڑکی اپنے شوہر کو لے کر اپنے والد کے گھر گئی کہ ناراضگی ختم ہو سکے، مگر اس کے والد نے تو اس کے شوہر اور اس کے بیٹے کو مارنا چاہا۔ تب یہ لوگ وہاں سے بھاگ آئے اور میرے پاس مدد کے لیے آئے، کیونکہ میں اس لڑکی کے گھر آتی جاتی تھی اور وہ مجھے ہی جانتی ہے۔ یہ سامنے گھر میرے نام پر ہی ہے، یہ میں نے بیٹے کے لیے بنوایا تھا، مگر وہ اس دنیا میں نہیں تو یہ ویران پڑ گیا۔ میں سامنے گھر پہ رہنے لگی۔ میں نے ان دونوں کو اس گھر میں چھپا دیا کہ اس گھر کے بارے میں سب جن وغیرہ کا گمان کرتے تھے، اسی وجہ سے کسی کو معلوم نہ ہوگا، کیونکہ 2 گلیاں چھوڑ کر اس لڑکی کے والد کا گھر ہے اور وہ لوگ انہیں اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہ جانے
صرف ذات الگ ہونے پر والد نے اپنی بیٹی تک کو نہیں دیکھا۔ باقی وقت تو میں صبح تمہارے آنے سے پہلے دودھ اور باقی چیزیں دے جاتی تھی، مگر اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے مجھ پر لوگوں کو شک نہ ہو میں نے یہ کام تم سے کروایا۔ یہ لوگ 1 ماہ سے یہاں بہت مشکل سے چھپے ہیں، ان کے جانے کا بندوبست میں نے کل تک کر دیا ہے، اور اب یہ لوگ دور چلے جائیں گے، کیونکہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کا بے حد خیال رکھتا ہے، کماتا ٹھیک ہے، ذات اور حیثیت سے کچھ نہیں ہوتا۔ مالکن کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ واقعی سچ تھا۔ مذہب اسلام میں رہتے ہوئے بھی لڑکی کو اس چیز کی کافی جگہ اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی مرضی ظاہر کر سکے، جبکہ ہمارے پاک پیغمبر نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، ہم تو ان کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ آج 1 سال گزر گیا ہے، مالکن نے انہیں ایک اچھی اور محفوظ جگہ بھیج دیا ہے۔ بے شک یہ بہت مشکل تھا اور کئی مشکلات بھی آئی، مگر پھر بھی مالکن کی کوشش کی وجہ سے 3 زندگیاں محفوظ ہوئی تھیں، اور میں نے جتنا ہو سکا ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بعد میں مالکن نے بتایا کہ اس باکس میں کچھ کھانا تھا جو انہوں نے لے کر باکس کو خالی کر کے واپس رکھ دیا تھا۔ اب ساری الجھن میری دور ہو گئی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں کسی کی مدد کر سکی، کہ میں نے انسانیت دکھائی، اور چھوٹا ہی صحیح ایک اچھے کام کے لیے مجھے چنا گیا۔ خیر، اس کہانی سے میں تمام لوگوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کے پاس بھی دل ہوتا ہے۔ جب ہم لڑکوں سے ان کی مرضی پوچھ سکتے ہیں تو بیٹی بھی آپ کی خود کی ہی ہوتی ہے۔ اس سے پوچھ لینے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اپنا یقین اور امان بخشیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھے فیصلے کر سکیں۔ ایک لڑکی کے لیے حدود ضروری ہوتی ہیں، مگر اتنی پابندیاں بھی نہیں کہ اس کا دم گھٹ جائے۔